سنایا بھی ہوگا کبھی، ذہن میں کوئی مضمون تھا، میں نے کھولا تو یہی سامنے آیا ہے، اسی کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی بڑی شان ہے، پہلی اچھا لکھا، نماز کی بڑی شان ہے۔ ہم نے دونوں بزرگوں کو، ماشاء اللہ صاحب کو بھی، امام محمد صاحب کو نماز کا بہت اہتمام، وضوئی سے اہتمام سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کتنا جلدی جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اگر کہہ دیتے تھے تو ایک بار کیا تھا، تبھی کچھ دیر ہے اٹھن، تو ہم کو مسجد سے روکتے ہیں لوگ، نہیں بالکل گوارا نہیں تھا۔ جب وضو کر لیا فوراً مسجد جاؤ، پھر وہاں زیادہ مسافہ اور معاہدہ نہیں کرتے، یہ اللہ کے تعظیم کی جگہ، مسجد اللہ کی تعظیم کی جگہ، دوسرے سے معاہدہ وغیرہ بھی زیادہ نہیں کرتے تھے، کبھی کر لیا کبھی بگڑ بھی جاتے تھے۔ نماز کی بڑی شان ہے، اچھا ترجمہ بھی، وہ بڑے بزرگ کی کتاب ہے یہ، شیخ ابن عطا اسکندری، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ مہاتما نے کہا ہے۔ حضرت عائشہ صاحب نے آگے کہا کہ اشرف علی اس کی کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو اچھا تھا، مکے میں کہا، چونکہ شیخ کا حکم تھا۔ نماز کی بڑی شان ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز باز رکھتی ہے بے حیائی اور منکر سے۔ نماز کے اندر خصوصیت ہے، خاصیت ہے، سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، معصیت کو بھی اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہو، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح معلوم ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے کے بعد گناہ کی بات کرنا بہت ہی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کو اور اس کے برکات کو حاصل کرنے کی توفیق، قائم رہنے کی توفیق۔ نماز کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، ترجمہ بہت اچھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز باز رکھتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز کے اندر خاصیت ہے اور اس کے قدر کی یہ اہمیت ہے کہ نماز خود روکتی ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب اعمال میں افضل عمل کون ہے، آپ نے فرمایا نماز پڑھنا اپنے وقت پر، یہ بھی قید ہے۔ سورج ڈوبنے لگا جلدی سے نماز پڑھ لیا، دن نکلتے نکلتے پڑھ لیا، دن نکل گیا، نماز کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اجازت ہی دی، یہی بڑی بات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی
نماز میں خشوع اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک صاحب نے کہا، حضرت تھانوی تھے کہ وہاں شاہ ولی اللہ صاحب کی نماز جا کر دیکھو ایسی ہوتی ہے، باقی ایسا مانتا کہ نماز ہے ہی نہیں، دنیا ایسی پڑھتے تھے نماز، سجدے میں بھی ہے۔ جو ہماری گھر نماز پڑھ رہے تھے حضرت، سجدے میں گویا کہ رو رہے تھے، سجدے میں انداز لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ، سجدے میں بھی حضرت رو رہے تھے، ماشاء اللہ صاحب۔ اب ان سب چیزوں کی ہم لوگوں کو فکر نہیں ہے، شیخ کی ظاہری چیزوں کی تو کچھ قدر ہے بھی، لیکن یہ باطنی چیزیں ہیں، نماز میں خشوع خضوع۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندے کو سب سے زیادہ قرب خدا بندی سجدے میں میسر ہوتا ہے۔ ابھی سب سنے تو مجھے بھی چاہیے کہ اس کا لحاظ رکھیں، تصور تو کریں کہ یہ اس کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے۔ سننے سنانے کا سلسلہ یہی ہے، جو چیز یہ ہے تو ایسے موقع میں تو یاد آنا چاہیے کہ بھائی اس کے متعلق یہ سنا گیا ہے، تو اسے اپنے کو بتکلف، جب بتکلف کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر حقیقت بھی پیدا کر دے گا۔ ہم نے غور کر کے دیکھا تو نماز میں اتنی عبادتیں جمع ہیں کہ دوسرے عمل میں نہیں۔ مثلا پاک ہونا، اب زکوٰۃ دینے کے لیے پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عمل ایسے نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، پاکی شرط، زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں، حج کرنے کے لیے بھی وضو کرنے کے لیے اسے ضرورت نہیں۔ نماز شروع کرو وضو کے ساتھ شروع کرو۔ ہمارے اندر نماز وضو میرا خیال ہے کہ 15 منٹ میں کرتے تھے، بلکہ گزاری آدھے گھنٹے کے بعد نماز ہوتی تھی ظہر کی، ہو ہی جاتا تھا کئی 20 منٹ، انداز تھا۔ پھر اس کے اثر کی بھی پڑھ رہے تھے، شاید مغرب کی بھی پڑھتے تھے، لیکن اس وضو کو بہت اہتمام سے کرتے تھے۔ ہم نے غور کر کے دیکھا تو نماز میں اتنی عبادتیں جمع ہیں کہ دوسرے عمل میں نہیں۔ مثلا پاک ہونا، خاموش رہنا، اب زکوٰۃ دینے کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے۔ خاموش رہنا کلام دنیا سے یہ قید لگا دیا ہے حضرت تھانوی نے۔ پاک ہونا، خاموش رہنا کلام دنیا سے، قبلے کی طرف رخ کرنا، تکبیر کے ساتھ شروع کرنا، قرآن پڑھنا ہے، نمازی میں رہنا، قرآن بھی پڑھنا ہے، کتنی یہ باتیں آ گئی اتنی میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آدمی خیال کرے تو کچھ نہ کچھ حاصل بھی ہو جاتا ہے بچہ، اور اسی طرح توجہ میں نہیں تو کیا حاصل ہوگا۔ قرآن پڑھنا، کھڑا ہونا، جھکنا، کتنی عبادتیں ہیں نماز کے اندر۔ ہر حیت لگ کے کھڑا ہونا، جھکنا، سر درنا زمین میں، مثلا دوسرے عمل میں نہیں۔ نماز میں اتنی عبادتیں جمع ہیں کہ دوسرے عمل میں نہیں۔ مثلا پاک ہونا، خاموش رہنا، یہ بھی ہے۔ خاموش رہنا کلام دنیا سے، خاموش رہنا کلام دنیا معاشرے سے پڑھ جاتا ہے، تکبیر ہے تو قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف تھوڑی نہ بیٹھے ہوئے، جہاں موقع ہوتا ہے اس کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے کہ قبلے کو۔ تکبیر کے ساتھ شروع کرنا نماز کو، قرآن پڑھنا، کھڑا ہونا، یہ سب عبادت ہے۔ جھکنا،
اللہ کے سامنے جھکے، یہ بھی عبادت ہے۔ سجدہ کرنا، رکوع و سجود میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ نماز ہے۔ سجدے میں دعا کرنا جائز ہے، سجدے میں دعا کرنا۔ بعد میں قرب مکشوف ہوتا ہے، اس وقت دعا کی جاتی ہے۔ ملفوظ شریف کسی کا نقل کیا تھا تھانوی نے۔ رکوع و سجود میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، سجدے میں دعا کرنا، یہ بھی ایک ہے۔ اور بہت سی عبادتیں ہیں نماز میں، وہ جامع العبادات ہے نماز۔ پس نماز متعدد عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ وضو بھی حضرت میرا خیال ہے کہ 15 منٹ میں کرتے تھے۔ صبح اٹھتے تھے، سنت پڑھتے تھے، بہت زیادہ۔ پھر اصل وضو نہیں، میرا خیال ہے پھر مغرب کو ہو جاتا رہا ہوگا، لیکن شاید مغرب کی نماز بھی ہوئی اسی سے پڑھتے تھے، ایسا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے بغیر سجدے میں دعا کرنا، یہ بھی ہے۔ اور بہت سی عبادتیں ہیں نماز میں۔ اللہ ہم سب لوگ کو ایسے نماز کی توفیق فرمائے۔ کسی نے پوچھا، یہی آبادی کی بات ہے کہ بھائی خشوع سے نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ تو ایک مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا خشوع والی نماز دیکھنی ہو تو مولوی رسول اللہ کی نماز دیکھو، واقعی پڑھتے تھے جی۔ پر نماز متعدد عبادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ صرف ذکر کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ سنی پڑھتا سبحانک اللہم، ذکر ہی تو ہے۔ صرف قرآن پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے۔ اسی طرح تسبیح و دعا، رکوع و سجود و قیام، ان میں ہر عمل جداگانہ عبادت ہے۔ اس تصور سے پڑھیں گے تو کچھ تو خشوع ہو جائے گا، کچھ تو خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر اندیشہ تطویل نہ ہوتا تو نماز کے اسوار اور انوار میں ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، ماتھا نہیں کرے۔ اس مقام پر اتنی جھلک کافی ہے نماز کے لیے، اس کے کیفیات پیدا کرنے کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے کہ نماز خشوع سے پڑھا ہو۔ نماز تو پڑھ ہی رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو۔ حضرت واقعی بالکل معلوم ہو جاتا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت۔ سجدے میں اس کا گریہ وزاری تو دکھائی پڑ جاتا دور سے، تو میں نے کہا سجدے میں بھی اتنا گریہ ہوتا ہے، وہی خشوع خضوع عاجزی مسکنت ظاہر کرنا۔ الحمدللہ۔ چوتھا فائدہ ہے نماز کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، یعنی ہم تم سے یہ نہیں سوال کرتے کہ تم اپنے کو یا اپنے گھر والوں کو رزق دو۔ ہم تم سے یہ نہیں سوال کرتے کہ تم اپنے کو یا اپنے گھر والوں کو رزق دو، یہ نہیں کہتے۔ ہم تم کو یہ حکم کیسے کریں گے اور یہ تکلیف کس طرح دیں گے تم اپنے کو رزق دو، حالانکہ تم کو اس کی قدر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ ہماری شان کے کب لائق ہے کہ تم کو خدمت کرنے کو کہیں، تمہاری روزی کا سر انجام نہ کریں۔ ہم نے جب تم کو پیدا کیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری روزی کا سر انجام نہ ضرور دیں گے روزی۔ گویا جب خدا تعالیٰ نے جانا کہ لوگوں کو رزق طلب کرنا، طلب
رزق طلب کرنا دوام طاعت میں خلل انداز ہے، اور یہ فکر فراغ طاعت سے مانے ہوئی، اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے، اور لوگ سنیں، بس فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ نبی لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ہم یعنی تم ہماری خدمت بجا لاؤ، ہم روزی کا تمہارے لیے سر انجام کریں گے۔ یقین ہے بہت سے بزرگان دین سے کرتے ہی ہوتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ ہم روزی کا تمہارے سر انجام ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز کا تو اللہ کفیل ہو گیا ہے، اس سے بدگمانی مت کرو، روزی ملے گی تم کو، یعنی رزق، اور دوسری چیز تجھ سے طلب کی ہے کہ اس کو مت چھوڑو، یعنی عبادت۔ پر جو شخص اللہ کے ذمے کی ہوئی چیز کی تحصیل میں لگ کر اس کی طلب کی ہوئی چیز کو چھوڑ بیٹھا، یعنی رزق کے پیچھے عبادت چھوڑ دی، اس کو بڑی جہالت اور بہت غفلت ہے۔ تھانوی کی ترجمہ بھی ہے۔ اور جگانے سے بھی نہیں جاگتا، بلکہ بندے کو سزاوار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا اس میں لگ جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ نماز کو ہم سرسری چیز سمجھتے ہیں، سب نے پڑھا ہے، بڑا اہتمام کی ضرورت ہے۔ حضرت وضو ظہر کا کرتے تھے، میرا خیال 15 منٹ تو لگ جاتا تھا، نہیں اور زیادہ۔ اس کے بعد مسجد میں آتے تھے، سنت پڑھتے تھے۔ ہم لوگ کہتے تھے حضرت ابھی اذان ہوئی، دیکھیں مجھ کو روکتے ہیں، یا مسجد میں جانے لگے حضرت ابھی اتنی دیر ہے، اور جس کی اس نے خود ذمہ لی ہے اس سے بے فکر رہے، اللہ روزی دے گا تم کو، اللہ ایسے ایمان دے ہم لوگوں کو۔ پڑھنے کو تو آسان ہے، ہم لوگوں کو تو اس پر عمل کرنا ہے۔ حق سبحانہ وتعالیٰ جب منکرین کو رزق دیتا ہے تو مومنین کو کیسے نہ دے گا؟ اہل کفر پر جب رزق جاری کر رکھا ہے تو اہل ایمان پر کیسے جاری نہ فرمائے گا؟ بس اے بندے، تجھ کو معلوم ہو گیا کہ دنیا کا تو ذمہ ہو گیا، اس قدر کی تیری کجی کو سیدھا کر دے، یعنی بقدرے کا فائد، وہ آخرت کی تجھ سے طلب ہے، یعنی آخرت کے لیے عمل کرنا۔ ہم نے روزی کے لیے انتظام کر دیا، تم آخرت کو طلب کرو، تجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت ہم نے روزی کا انتظام کر دیا ہے، اور اس کا تو تم ہمارے یہاں کے لیے تیاری کرو۔ دنیا کا انتظام ہم نے کیا تو آخرت کی تجھ سے یعنی آخرت کے لیے عمل کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ کیا ہے؟ یعنی توشہ لے، بے شک اچھا توشہ تقویٰ ہے۔ پس تیری عقل بصیرت کس طرح ثابت ہے؟ یہاں تک کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کی کفارت کی، وہ آخرت کو طلب فرمایا، کاش آخرت کے کفارت فرما لیتے اور دنیا طلب کرتے، اور نہ لوگوں کا بہت زمین ہے۔ یہ حضرت عائشہ نے تھانوی سے ترجمہ کرایا ہے کہ اشرف علی اس کے سے آپ کا ترجمہ کر دو، تو ٹھیک ہو جائے، ترجمہ کیا ہے، اس کو بھی غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم نے بیان کیا وہ کافی ہے، آگے اور مضمون اس کا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے مانگنے کی توفیق، اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے، دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرما، اور دین کا بھی کفیل ہو جائے اور ہماری آخرت کا بھی کفیل ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا النبی صلی اللہ تعالی